مسلمان بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہیں جس کی قسمیں خدا نے اپنے کلام میں کھائی اور کسی کی نہیں۔ اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا لیتا، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی کہتے تھے کہ میرے یہ نبی ہیں۔ اور ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ خدا پاک نے اپنے نبی کی قسم، اپنے نبی کے شہر کی قسم اور کئی آنکھوں کی قسم، کئی ہونٹوں کی قسم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا جو ساری زندگی میں کسی کو تکلیف، دکھ اور بددعا نہیں دی، اور آج وہی اس نبی کو ماننے والا مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہتا، کس منہ سے نبی کے سامنے وہ کہے گا کہ میں تیرا امتی ہوں؟ کیا نشانی ہے ہمارے پاس؟ کون سا آدھار کارڈ ہے نبی والا ہمارے پاس؟ یہ دنیا کی سرکار، دنیا کی حکومت بغیر آدھار کارڈ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ضروری فرض دنیا کے حساب سے آدھار کارڈ فرض ہو گیا۔ آدھار کارڈ نہیں ہے آپ حج نہیں جا سکتے، آدھار کارڈ نہیں ہے آپ کسی بھی کام میں آپ اپنا جو ہے فیکٹری کھولا نہیں کر سکتے۔ جب آدھار کارڈ ہے تو سب کچھ دنیا کے کاموں میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کا آدھار کارڈ ہمارے پاس نہیں ہے پھر بھی ہم کہہ رہے مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ مدینے والی سرکار میں مانتی نہیں ہے۔ مدینے والی سرکار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سرکار دو عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اگر یوں کہہ دیا تو میرا امتی نہیں ہے، جا، کیوں نہیں ہے؟ کہ میرے چہرے پہ داڑھی تھی، کیا تجھے اچھی نہیں لگی؟ کیا میری شکل اچھی نہیں تھی؟ کیا میں داڑھی میں اچھا نہیں لگتا تھا؟ مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ، فرعون کی داڑھی رکھتا تھا، فرعون کی داڑھی رکھتا تھا جو کافر تھا، جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا میں خدا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو جھٹکا دیا فرعون کی داڑھی کو، اس نے کہا یہی موسیٰ۔ ان کی گھر والی آسیہ نے کہا نہیں یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا داڑھی ہے عزت ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں داڑھی عزت ہے، اور دنیا کے دستور میں آپ جا کے دیکھو، بس میں ٹرین میں سفر کرو، گاڑی والا کھڑا ہوگا تو اس کو جگہ دے دی جائے گی۔ سامنے والا مسلمان ضروری نہیں ہے، اگر غیر بھی ہوگا وہ کہے گا چچا جی یہاں آ جاؤ۔ یہ داڑھی کی عزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت عثمان، علی، ابو بکر، عمر، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اور انگریز نیا مسلمان ہوا، اس نے داڑھی رکھی تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ داڑھی اسلام میں ضروری نہیں ہے، سنت اللہ کی سنت ضروری نہیں ہے۔ وہ عاشق کیسا جو اپنے معشوق کی ادا کو قربان نہ ہوگا۔
اس نے کہا میں نہیں جانتا اسلام میں داڑھی ضروری ہے کہ نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے نبی نے رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے۔ یہ ہے قربانی دینے والا۔ ہم کیا قربانی دیں گے؟ ہم تو انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں، انگریز نے جو فیشن نکالا ہم اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ ہمارے فیشن داڑھی ہی نہیں ہوگی تو سفید کہاں سے ہوگی؟ جب سفید داڑھی والا یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کے بعد، یہ سفید داڑھی والا ہے، لیکن داڑھی ہی نہیں تو سفید کیا ہے؟ اللہ کی بندو کچھ تو شیطان نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا، شیطان نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، کوئی کفر نہیں کیا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے میں والا معاملہ کیا، میں کیسے کرتا، یہی تو کیا نا شیطان نے، میں آگ سے بنا، یہ آدم مٹی سے بنا، خلقتا ہوں من نار و خلقتا ہوں من طین، دلیل دی ہے شیطان نے، لیکن یاد رہے اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ تو افضل نہیں ہے افضل ہے، نہیں، اس لیے دلیل کا جواب نہیں دیا کہ ایک طرف سارے فرشتے اجماع تھا، دوسری طرف یہ اکیلا کھڑا تھا، دلیل تو اس کی مضبوط تھی، شیطان کی دلیل تو کوئی فیشن کے کپڑے پہن کے ووٹ دے گا، کوئی کس طریقے سے ووٹ دے گا، وہ سارے ووٹ دے رہے اسی کو، اور اس کی پارٹی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور فرشتوں والی پارٹی کم ہو گئی، قیامت کے دن 120 سبھی ہوں گی جنت میں جانے والی، 120 ہی 80 سبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو پھر 80 سبھی کیسے ہو جائے گی؟ میں نے کہا وہ غلط ہے، اس نے کہا میں غلط ہوں، تو ہم دونوں غلط ہو گئے، 80 سبھی پوری ہو گئے، یہ ہمارے اندر ایک وہم پیدا کر دیا کہ فرق غلط ہے، وہ یہ نہیں کرتا وہ یہ نہیں کرتا، چھوڑو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، ایک بندہ نماز کے لیے آیا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتا نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ یوں دیکھ رہا ہے، ہمارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، صحیح بات شریعت نے منع کیا ہے، نہیں ڈال سکتے، اس کو بعد میں سمجھاؤ بھائی صاحب نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے جیسے نہیں دیکھا جاتا تو وہ تمہارے قریب آئے گا پھر نماز ہی بنے گا، اگر تم نے پہلے دن اس کو ڈانٹ لیا تو پھر وہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا، اور یہ پھر گیا تو اس کا گناہ تمہارے کھاتے میں رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے مسجد چھوڑی، کیا ہمارے حالات ہوتے ہیں، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو آزما اور اس آزمائش کو اب اللہ سے ہمیں یہ مانگنا یا اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں، ہم اتنی برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو صحابہ کا دور تھا، صحابی تھے جو پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے تھے، قربان جب بلال تیری جوتیوں پہ کہا مارو جتنا مار سکتے ہو مارو، تمہاری طاقت خرچ کرو، اور کتابوں میں آتا ہے مارنے والا ایک نہیں تھا 10 مارا کرتے تھے، ایک تھک جاتا تھا دوسرا ہوتا تھا، دوسرا تھک جائے تیسرا کھڑا ہوتا تھا، مارنے والے تھک جاتے، قربان جب بلال تیری جوتی پر نہیں تھکا، نہیں ہاتھ